السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پوسٹ مارکیٹ انالیسس۔ آج 10 اکتوبر 2024 ہے۔ مارکیٹ میں انٹرسٹنگ کم اور بورنگ دن زیادہ آج دیکھنے میں آیا، جہاں پہ مارکیٹ کی جو پیٹرن تھی وہ سرپرائزنگ بھی تھی، اور ہر لحاظ سے اس نے آج مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو سرپرائز دیا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی رہی اور کل کی جو ایکسپیکٹڈ مارکیٹ کی چال ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے۔ جہاں پہ آج کے دن کے لیے تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے، جن میں بہت اچھی خبریں کل اور آج صبح مارکیٹ میں آنی شروع ہو گئی تھیں، جن سے پاکستان کی اکانومی میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ تو مارکیٹ سے آج کی بھی ایکسپیکٹیشن تھی کہ مارکیٹ پازیٹیولی موو کرتے ہوئے ان خبروں کو یا ان خبروں کی وجہ سے اس کو زیادہ بوسٹ ملے گا، بٹ ان لائک جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے برعکس آج مارکیٹ نے موو کیا۔ مارکیٹ کی شروعات پازیٹیو نوٹ پہ ہوئی، جہاں پہ مارکیٹ نے آلموسٹ 75 پوائنٹ کے ساتھ دن کا آغاز کیا، بٹ ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ تھرو آؤٹ دا سیشن پریشر میں رہی، اور ہم نے ایک افیکٹو جو تھی پروفٹ سیلنگ کا جو سینٹیمنٹ تھے وہ مارکیٹ میں پریویل ہوتے ہوئے دیکھے، ایٹ لیسٹ جو آج کے سیشن کا میجر پورشن ہے۔ جبکہ مارکیٹ کے اینڈ پہ ہم نے آ کر اس پروفٹ سیلنگ کو تھوڑا سا کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا پینک سیلنگ کی صورت میں۔ اگر اوورآل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو آج ایک نیگیٹو ٹریڈنگ دن تھا، جہاں پہ مارکیٹ کے والیومز کل کی نسبت کم جنریٹ ہوئے، جس میں جو کمبائنڈ مارکیٹ ہے اس کے بھی والیومز آلموسٹ 91 ملین جو تھے وہ کم جنریٹ ہوئے، اور اگر ہم KSE 100 انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی آلموسٹ 50-55 ملین والیومز آج کل جنریٹ ہوئے۔ اگر ہم ساری اسٹاک ایکسچینج کی کمبائنڈ آج کی پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں تو ہم کلیئرلی کہہ سکتے ہیں آج تمام جو سیکٹرز تھے اس کے مین جو اسکرپٹس تھے سب نے آج انڈر پرفارمنس دکھائی، اور مارکیٹ میں زیادہ پوائنٹس لوز کرنے کی جو آج ہم نے صورت دیکھی اس میں تمام سیکٹرز نے اپنا حصہ ڈالا۔ ایک نظر ڈالتے ہیں امپورٹنٹ خبروں پہ جن کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹس آئیں گے، اس کے برعکس ہوا۔ تو ڈالتے ایک نظر آج کی خبروں پہ۔ آج کی پہلی خبر جو ہب پاور کمپنی کے حوالے سے آئی کہ اس نے گورنمنٹ کے ساتھ اپنا جو ایگریمنٹ تھا اس کو پری میچور ٹرمینیٹ کرنے کا ڈیسیژن کر لیا، جس کے بعد ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اناؤنسمنٹ سنی کہ جو 5 IPPs ہیں، جن میں ہپکو تھا، لال پیر تھا، سبا پاور، روش پاور اینڈ ایٹلس پاور، ان سے اپنے گزشتہ یہ ایگریمنٹس تمام ٹرمینیٹ کر دیے۔ نیشنل بینک کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ انہوں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروول دے دی ہے ٹو ایگری ٹیک میں سے اپنے تمام شیئر جو تھے ان کو فروخت کرنے کا اور ڈی انویسٹمنٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا آج، کیونکہ ہم نے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایگری ٹیک فوجی فرٹیلائزر اس کو ایکوائر کرنے لگی ہے، اسی چیز کی جو اگلی جو صورت تھی ہم نے دیکھا نیشنل بینک نے اس میں سے اپنے تمام سٹیکس نکالنے کا فیصلہ اور اناؤنسمنٹ کی۔ SLG اور ٹریکس کمیونیکیشن کے حوالے سے آج ایک امپورٹنٹ خبر تھی کہ دونوں نے مرج ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد آنے والے دنوں میں جو SLG ہے وہ فلی اون کرے گی ٹریکس کمیونیکیشن کو بھی۔ جو ٹریکس کمیونیکیشن ہے بیسیکلی اٹس اے ای کامرس لوجسٹک سولوشن پرووائڈر ہے، اور دونوں کی جو املگیشن ہے اس کے بعد ہم آنے والے دنوں میں دونوں کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو ٹریکس کے بھی شیئر ہولڈرز ہیں اور SLGL کے بھی جو شیئر ہولڈرز ہیں، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم سے آپریٹ کرتے ہوئے دیکھ سکیں گے، جہاں پہ جو آنے والے ہفتوں میں جو ٹریکس کے جو شیئر ہولڈر ہیں وہ بھی SLG کے انڈر ایک امبریلا میں آتے ہوئے ہی اپنے جو شیئرز ہیں اس کی ٹریڈنگ اور اس میں جو کاروبار ہے وہ کر سکتے ہیں۔ NCCPL نے جو چکوال اسپننگ مل تھی
اس کا جو پرانا جو سائن تھا جو CWSM تھا اس کو واپس کرنے کا اناؤنسمنٹ کی ہے، اور جو اس کے بعد ایک آج کل جس پہ وہ آپریٹ کر رہا تھا سیکیورٹی سمبل جو تھا، جو اس کو کلاؤڈ کہتے تھے، اس کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ جو چینج ہے اٹ ول بی افیکٹو فرام 11 اکتوبر، اور اس کے بعد جو ہے کلاؤڈ کا نام ختم ہو جائے گا اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ سائن بورڈ سے، اور دوبارہ سے CWSM کے جو شیئرز ہیں ان میں کام کیا جائے گا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ جمعے کے دن جو ہاف ڈے ہوتا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اب جمعے کے دن بھی اٹ ول بی اے فل ورکنگ ڈے، اور اس کی ریزن انہوں نے بتائی ہے ٹو انہانس سروسز، جو ان کے سروس پرووائڈرز ہیں، اور ان کے لیے مزید جو زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جو فرائیڈے کا ہاف ڈے کا جو تھا پہلے، اس کو ختم کر کے اٹ ول بی ناؤ اے فل ورکنگ ڈے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا اعلان ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے پالیسی اور اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اور FBR کو اور کسٹمز کو انہوں نے آتھرائز کر دیا ہے ان تمام وہیکلز کو کنفسکیٹ کرنے کا اور ان کو ریڈیم نہ کرنے کا جو کہ اسمگلنگ میں پاکستان میں یوز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو پروسیجر تھا اس میں جو گاڑی اسمگلنگ میں انوالو ہوتی تھی اور جب اس کو پکڑا جاتا تھا تو فائن کر کے اس کو دوبارہ سے ریلیز کر دیا جاتا تھا۔ تو آج کے بعد گورنمنٹ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ تمام وہ گاڑیاں جو کسی بھی قسم کی اسمگلنگ میں انوالو ہوں گی ان کو کسٹمز یا FBR اگر کنفسکیٹ کرے گی سو دے ول نو لانگر بی ریڈیمڈ۔ اینگرو کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ خبر کہ ان کی جو ایپ ہے اگائی اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اٹس اے ویری گڈ، ایک آپ سمجھیں کہ ایک انیشیٹو ہے جو اینگرو نے اس کو پہلا انٹروڈیوس کیا۔ اس ایپ کی وجہ سے تمام پاکستان کے جو فارمرز ہیں ان کو کمپنی پرائسز پہ، آفیشیل پرائسز پہ تھرو آؤٹ دا کنٹری اب جو فرٹیلائزر ہے وہ اویلیبل ہو سکے گی، اور جو درمیان میں جو ڈیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کا ایک مافیا آتا تھا جس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں اس میں ان نیچرل ہم فلکچویشنز دیکھتے تھے، اب وہ ختم ہو جائیں گی، اور اٹ ول بی ڈائریکٹ کانٹیکٹ بٹوین دا فارمر اینڈ دا پروڈیوسر، جو اس کیس میں اینگرو کی جو کمپنی ہے وہ ہے۔ سو اے ویری گڈ انیشیٹو، اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس انیشیٹو کو دوسرے فرٹیلائزر مینوفیکچرر بھی اڈاپٹ کر کے فارمرز کو ایک فیسلٹی سپلائی کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے پہلی دفعہ PTCL نے ود دی کولیبوریشن آف ہواوے 800 گیگا بائٹس پر سیکنڈ کی ویو لینتھ کی جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے اس کو لانچ کر دیا ہے۔ جو نئے سسٹم جو لانچ کیا ہے اس کی کیپیسٹی ہے 64 ٹیرا بائٹس پر سیکنڈ پر فائبر، اور اس میں انہینسمنٹ کی جو پوٹینشیل ہے اٹ کین گو اپ ٹو 96 ٹیرا بائٹس پر سیکنڈ۔ یہ جو اس وقت سپیڈ ہے اور یہ جو فیسلٹی ہے اس وقت دنیا کے چند ملکوں میں اویلیبل ہے۔ سو ویری پراؤڈ ڈے فار پاکستان کہ ہم پاکستان میں بھی یہ والی فیسلٹی اب انٹروڈیوس ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہم انٹرنیٹ کو زیادہ ایفیشنٹ اور زیادہ سیکیور ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ جو BIS کریڈٹ ریٹنگ ہے جو کہ بیسیکلی ریٹنگز اپنا کریڈٹ ریٹنگز ایشو کرتی ہے ان کمپنیز کے بارے میں جن کے بارے میں ڈفرینٹ خبروں کے حوالے سے یہ شکوک پائے جاتے ہیں کہ وہ جو اپنی اوبلیگیشنز ہیں ان کو ٹائملی ادا نہیں کر سکتی۔ تو VIS کریڈٹ ریٹنگ کمپنی لمیٹڈ، جس کو عام طور پہ VIS کہتے ہیں، انہوں نے دوبارہ سے اپنا انیشیٹ کیا تھا جو اپنی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے الغازی ٹریکٹرز لمیٹڈ، اور ان کو انہوں نے برقرار رکھا ہے A+ پہ فار دا لانگ ٹرم اینڈ A-1 پہ فار دا شارٹ ٹرم۔ یہ ایک سٹیبلٹی کی آؤٹ لک ہے الغازی ٹریکٹرز کے حوالے سے، جہاں پہ اس کریڈٹ ریٹنگ کمپنی نے جو ان کی اس وقت کی فائنینشیل سچویشن ہے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے اور اس کو ایک سیکیور جو لیولز ہے اس پہ بھی لے کر آئے ہیں وہ۔
سازگار انجینئرنگ نے 174% سرج ان 4 ویلرز کی جو سیل ہے فار دا منتھ آف سپٹمبر اناؤنس کی، جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ سپٹمبر کے مہینے میں 827 یونٹس کو سولڈ کیا گیا ہے کمپیئر ٹو 302 ویکلز سیم منتھ سپٹمبر 2023 کے مقابلے میں. آلدو کی نمبرز ڈو میٹر، بٹ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پہ سازگار کے جو شیئرز جس لیول پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، آیا یہ جو نمبرز ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اتنی گروتھ آف دا اسٹاک پرائسز. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن جو اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں بہت سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے. دوسرا، پاکستان آٹو موبائل جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے بھی آج اعلان کیا کہ جو پاکستان میں ویکلز ہیں، کارز، ایل سی ویز، وینز اینڈ جیپس، ان کی جو سیلز ہیں اس میں انکریز دیکھنے میں آیا 23.9% کا ان سپٹمبر 2024. اور اوور آل جو انہوں نے سپٹمبر کے مہینے میں اپنی گاڑیاں جو سیل کی ہیں وہ تقریباً 10,300 کے قریب گاڑیاں سیل کی ہیں. اگر اس کو منتھ آن منتھ پہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی انکریز ہے، جہاں پہ سپٹمبر 2023 میں ان آل 8,312 ویکلز کو سیل کیا گیا تھا. اور اگر منتھ آن منتھ بیسز اسی سال میں دیکھتے ہیں تو اگست کے مقابلے میں بھی یہ فگرز 18.4% زیادہ ہیں، جہاں پہ اگست میں تقریباً 8,700 ویکلز کو سیل کیا گیا تھا پاکستان میں. اگر ہم سیشن سمری کو دیکھتے ہیں، اٹ واز اے روٹین سیشن، نتھنگ امپورٹنٹ. پروفٹ ٹیکنگ کا عمل سارے دن میں ہم نے دیکھا. ہاؤ ایور جو اس میں آج ایک امپورٹنٹ چیز دیکھنے میں آئی کہ ٹوورڈز دا کلوزنگ جو ہم نے دیکھا کہ انیشیلی جو مڈ ڈے تک کا سیشن تھا اس میں پروفٹ ٹیکنگ تھی، بٹ جب دن کے اختتام کے قریب جو سیلنگ ہم نے دیکھی اس کو پروفٹ سیلنگ سے زیادہ پینک سیلنگ کہ وہ کرائٹیریا پہ فکس بیٹھتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے مارکیٹ میں اس طریقے سے ریکوری نہیں ہوتے ہوئے دیکھی جیسے جو مڈ ڈے سے پہلے ہم نے مارکیٹ میں ریکوری کا ایک فیز پیریلل چلتے ہوئے دیکھا پروفٹ ٹیکنگ کے ساتھ. اگر مارکیٹ سمری کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دا سیم، جہاں پہ مارکیٹ نے آج فائنلی 216 پوائنٹس لوز کرتے ہوئے 85,453 پہ کلوزنگ دی. اگر مارکیٹ کے ہائی اور کلوزنگ پہ ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ نے ان آل 560 پوائنٹس لوز کیے اور ڈاؤن ٹرینڈ میں آج مارکیٹ نے کلوزنگ دی، جہاں پہ مارکیٹ نے کل 5 پوائنٹس پلس سائڈ پہ کلوزنگ دی تھی، اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ مارکیٹ میں اوور آل اپنے ہائی سے مارکیٹ نے 782 پوائنٹس لوز کرتے ہوئے کلوزنگ دی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس وقت مارکیٹ از گوئنگ ان دا ڈاؤن ٹرینڈ. اگر پرفارمنس انڈیکیٹرز کی طرف دیکھتے ہیں تو اوور آل مارکیٹ میں آج 503 ملینز کا والیوم جنریٹ ہوا، بٹ جہاں پہ ٹریڈز بھی کم دیکھی گئی، ویلیو میں بھی کمی دیکھی گئی. بٹ جو دوسرا انٹرسٹنگ ایک چیز آج دیکھنے میں آئی کہ جو ٹاپ 10 ایکٹیو سٹاکس ہیں ان کا جو مجموعی والیوم بنتا ہے وہ اوور آل والیوم سے کا آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ 56-57% بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو والیومز کا اگین مارکیٹ میں پرابلم شروع ہو چکا ہے، جہاں پہ جو تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو سٹاکس ہیں وہ اس وقت زیادہ فیوریٹ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں پارٹیسپینٹس کے لیے. اگر ہم 10 پرفارمنگ سٹاکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہپکو اور پی پی ایل کے علاوہ تمام جو دوسرے سٹاکس ہیں جس میں اگر آپ پی ٹی سی ایل میں دیکھتے ہیں تو 52 ملین کا والیوم جنریٹ ہوتا ہے، پی آئی ہولڈنگ کمپنی میں 25، ہم نیٹ ورک میں 17 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی کہ تمام جو چھوٹے ویلیو کے سٹاکس ہیں دوبارہ سے جو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کا مین فوکس ان پہ ہو گیا، اور اس وقت مارکیٹ میں جو بڑے ہیوی ویٹ سٹاکس تھے ان کی ایک دفعہ سے پھر ہم غیر حاضری دیکھ رہے ہیں. اگر اسکرپ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو 430 کمپنیوں کے سٹاکس میں آج ٹریڈنگ کی گئی، جس میں سے 7 کمپنیوں کو ہم نے اپر کیپ کے ساتھ کلوزنگ کرتے ہوئے دیکھا اور 5 کو لوور کیپ کے ساتھ. اپر کیپ میں
انٹرسٹنگلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوائے سٹی فارماسیوٹیکل کے باقی تمام جو لو ویلیو سٹاکس ہیں، اور یہ بھی والیوم وائز جو ہے اپر کیپ میں ان کی آج کلوزنگ ہوئی. اگر لوور کیپ میں دیکھتے ہیں تو سیم کل کی ریپیٹیشن ہے، جہاں پہ آکٹوپس نے آج لوور کیپ لگایا اور پاکستان ہوٹل ڈیولپمنٹ لمیٹڈ نے بھی آج لوور کیپ لگایا، اور دیز ور دی اونلی ٹو ود نوٹیبل والیوم سائز. اگر ہم ٹریڈنگ ویل کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی نسبت آج تقریباً تمام ٹریڈنگ ویل میں تمام مین سیکٹرز کی جو مین سکرپٹس ہیں انہوں نے آج پوائنٹس لوز کرتے ہوئے دکھائے. پوائنٹس کنٹریبیوشن ٹیبل میں اور زیادہ تھوڑی سی کلیئرٹی آ جاتی ہے، جہاں پہ پاکستان پیٹرولیم نے آج میکسیمم پوائنٹس گین کیے، جہاں پہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اٹ واز پوائنٹس لوز کرنے والے سائٹ میں تھی. اسی طریقے سے نیشنل بینک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس نے اچھی پوائنٹس کنٹریبیوشن میں حصہ ڈالا، اور اسی طریقے سے پی ایس او نے بھی آج اپنا شیئر ادا کیا. تو اگین ہم اسی فیز میں جا چکے ہیں جہاں پہ روٹیشن آف اسکرپٹس دوبارہ سے مارکیٹ میں ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پہ آن دا بیسس ڈیلی بیسس کے حساب سے ہم صرف اسکرپٹس کی روٹیشن دیکھیں گے اور پوائنٹس کا کم ہونا اور زیادہ ہونا دیکھ سکیں گے. اگر آج کی ہم 15 منٹس کے ٹیکنیکل چارٹس پہ دیکھتے ہیں تو کلیئرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو مارکیٹ ہے اٹ از موونگ ان دا ڈاؤن ٹرینڈ، جہاں پہ مارکیٹ میں شروع میں تھوڑی سی ہم نے تیزی دیکھی، اس کے بعد ایک پروفٹ سیلنگ کا ہم نے ایک پریشر آتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی مارکیٹ میں اگین ایک ریکوری دیکھی، جہاں پہ مارکیٹ نے تھوڑا سا ایک اپ ٹرینڈ بنایا، لیکن اس کے بعد اگر آپ کلوزنگ سیشن پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پینک سیلنگ کا آپ کو زیادہ افیکٹونیس نظر آتی ہے، اور آج بہت عرصے بعد جو آج کی آخری کینڈل بنی ہے وہ ریڈ بنی، اور جس میں سیلنگ پریشر زیادہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی آخری کینڈل ہوتی ہے وہ گرین جنریٹ ہوتی ہے، اور آج آلموسٹ تقریباً 37 سیشنز کے بعد جو لاسٹ کینڈل جنریٹ ہوئی ہے وہ ریڈ والی ہوئی ہے. اگر بولنجر بینڈ کے اور آر ایس آئی کی مدد سے بھی دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بولنجر بینڈ کے جو لوور ہاف ہے اس کو بھی اس وقت مارکیٹ نے کراس آلموسٹ کر لیا ہوا ہے، اور اس کے باہر جا کے اپنی کلوزنگ دی ہے. ایز فار ایز آر ایس آئی از کنسرن تو آج جس وقت مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی تھی تو آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 37.94، جہاں پہ کل مارکیٹ کی کلوزنگ پہ آر ایس آئی واز 43.90. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کی بیس پہ ہم اس وقت تک کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مارکیٹ اوور سیلنگ کی طرف جا رہی ہے. اگر کل کی ہم ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ ول ریمین انڈر پریشر اینڈ رینج باؤنڈ. کل چونکہ جمعے کا دن بھی ہے اور لاسٹ ورکنگ سیشن بھی ہوگا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مارکیٹ میں ایڈیشنل پریشر بھی جنریٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. پروفٹ سیلنگ کو کل بھی ہم افیکٹولی یوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے تمام دن کے سیشن میں، اور کل کے دن کے لیے بھی ہماری ایڈوائس ہے کہ ورک ود کوشن. اسٹریٹجی وہی آپ کی کہ ورک ود اسٹاپ لاس اور پروفٹ ٹیکنگ شوڈ بی دا ٹاپ پرائیورٹی. پرائمری فوکس ان تمام رننگ اسکرپٹس میں جو کہ مین سیکٹرز جو پرفارم کرتے ہیں ان پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. ہماری جو کل کی ٹاپ پکس تھیں وی اسٹل اسٹینڈ بائی دس کہ یہ تمام وہ اسکرپٹس ہیں جن میں پرفارمنس کرنے کی کیپیسٹی بھی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم ان کو پرفارم کرتا ہوا بھی دیکھیں گے. آلدو جیسے ہم نے کل آپ کو کہا تھا کہ ان میں سے کچھ اسکرپٹس نے آج بھی نیگیٹو پرفارم کیا ہوگا، بٹ اس وقت جو مارکیٹ جس حساب سے چل رہی ہے اس میں ڈیلی کے حساب سے ہم چینجز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت ہم کوئی میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ایون شارٹ ٹرم کے بھی ہم لیولز پر نہیں بات کر سکتے، کیونکہ جہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شارٹ ٹرم کا بھی بہت بڑے لمبے ٹائم
عرصے کا ہوتا ہے. ہم تو آلموسٹ جو ڈیلی سیشن ہے ہمارا ڈیلی سیشن کے حساب سے چینجز جو ہوتی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چینجز اثر کرتے ہوئے دیکھتی ہیں اور ہم اس کو ظاہر ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو پکنگ سم اسٹاکس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اگلے 4 گھنٹے کے لیے یا یہ اگلے سیشن کے لیے. سو دیز آر آر فیوریٹ پکس. جب تک ہم اس کو چینج نہیں کرتے وی اسٹل بلیو کہ دے آر آل گوئنگ ٹو پرفارم. اور آپ خود بھی دیکھیں گے جب بھی ہم اس چارٹ میں چینجز کریں گے آپ کو بتا کے کریں گے کہ ہم کس کو نکال رہے ہیں اور کس کو اس میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اینڈ واٹ آر دا ریزن. سو ہمارا جو انشاءاللہ ورکنگ ہوگی دیٹ ول بی ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو آل دی ادر اینالسٹ. ہم جب اس میں نام ایڈ کریں گے اور سب اس سے نکالیں گے وی ول ٹیل یو. With this, we come to the end of today's post-market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی. اپنی رائے اور اپنی کمنٹس کے ساتھ ضرور ہمیں آگاہ رکھیں. They are very important for us. Wish you all a very good evening. Till tomorrow, praying for you to have a very good trading session tomorrow. Till then, Allah Hafiz.